بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی الیاس بلور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت عنایت فرمائے۔ وہ اس خطے کے سیاسی رہنما بھی تھے اور ہمارے جو کاروباری دنیا ہے ان کے بھی ایک بڑے رہنما تھے، ایک سماجی شخصیت تھے، اور ہر طبقہ فکر کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی، سیاست سے بالاتر ہو کر۔ اور پھر بلور خاندان کے ساتھ تو ہمارا بالکل ایک خاندان جیسا تعلق ہے۔ ان کی وفات پر بہت گہرا صدمہ ہمیں ہوا ہے، ہماری پوری جماعت کو ہوا ہے، پورے صوبے کو ہوا ہے، ان کے حلقہ احباب کو ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کے پورے خاندان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نصیب فرمائے۔ حاجی بلور صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ان کی تعزیت کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو بس یہی غرض تھا آج یہاں حاضر ہونے یہ سے۔ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جو ترامیم کا ایک نیا سلسلہ جو شروع ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سیکنڈلی، ابھی 24 نومبر کو بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پھر ایک دھرنا دے رہی ہے اور اسلام آباد کو پھر غیر معینہ مدت تک بند کیا جائے گا۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، میں چونکہ ابھی کل ہی تو میں برطانیہ سے واپس آیا ہوں، تو تھوڑا ذرا مجھے یہاں کچھ چیزیں سمجھنے دیجیے، کچھ موقع مجھے ملنا چاہیے۔ مولانا صاحب، یہ صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کا تو علم ہے، اس بارے میں اگر آپ بتا دیں۔ سیکورٹی کا معاملہ تو یہاں بہت خراب ہے، اور یہ سب آج کا نہیں ہے معاملہ۔ تقریباً میں سوچتا ہوں کہ 15 سال سے ایک کرب سے یہ صوبہ گزر رہا ہے، اس صوبے کے عوام گزر رہے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان میں یہی صورتحال ہے، حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور حکومتیں بھی بجائے اس کے کہ وہ اپنا فرض منصبی بجا لائیں اور لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کریں، وہ اپنی سیاست پر ہی ساری چیزیں مرکوز کیے ہوئی ہیں، اور کس طرح ہم نے لڑنا ہے، کیسے ہم نے بیان دینے ہیں، کیسے ہم نے صوبے کے ساتھ لڑنا ہے، کیسے ہم نے مرکز کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریوں میں نہیں آتی، اور حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس سیاست پہ صرف ہو رہی ہے، جو غلط بات ہے۔ مولانا صاحب، آپ کافی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ تمام سیاسی جماعتوں کو موجودہ صورتحال میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے ملک کے خاطر؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اختلاف رائے کا تو ان کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف رائے کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم پر ہمارا کتنا بڑا اختلاف تھا، لیکن ہم نے 1 مہینے سے زیادہ مسلسل مذاکرات کیے، اور ایک ایک شق پر ہم نے بحث کی، اور جہاں جہاں ہمارے پاس دلائل تھے اور حکومت کو ہم وہ شقیں واپس لینے پر آمادہ کر سکتے تھے، وہ ہم نے کرائیں، اور تب جا کر پھر ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس آئینی ترمیم کے بعد ایسے بل لائے جا رہے ہیں جو قانون کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے ہوں، اور جس میں آئین کی اس 26ویں ترمیم کی روح کی نفی ہو رہی ہو اور اس کے کاز کی نفی ہو رہی ہو، تو یہ بھی تو قابل مذمت چیزیں ہیں۔ اس پر بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ روش ہمیشہ ناپائیدار رہتی ہے، ہمیں کوئی پائیدار اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کو ہم مطمئن کر سکیں۔ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے، اور ہمیں عوام کے حقوق دینے ہیں۔ اگر یہ قوانین جو اس وقت پاس ہوئی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 26ویں ترمیم سے جب شق نمبر 8 آئین کا نکال دیا گیا جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق تھا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ اجازت دیں کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ نیب نے یہ قانون، نیب ایک ایسا قانون تھا کہ جس قانون میں پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم تھا، اور جس کو جب چاہے گرفتار کیا جائے اور پھر وہ ثابت کرے کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ آج
हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाहर मुल्क में जब हमारा पाकिस्तानी शहरी जाता है तो कुछ ममालिक उनको वीज़ा नहीं देते, कुछ इमिग्रेशन पर उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने मुल्क में अपने शहरी को मशकूक करेंगे तो बाहर की दुनिया उनको शक की नज़र से देखेगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।